کہ تجلی جو ہے یہ کسی مواد کے اندر ظاہر ہوتی ہے، بلا مواد نہیں، کیونکہ تجلی کسی صفت یا اسم کے کسی مظہر میں اس کا ظہور ہے، تو وہ لازماً اپنے لیے مواد دیکھتی ہے۔ وہ مواد ظاہر میں بھی ہوتا ہے، باطن میں بھی۔ ظاہر میں تجلی جس مواد میں ظاہر ہو تو جس کو دکھانا ہو دکھاتے ہیں، اور اس کا دائرہ محسوسات میں ہوتا ہے، اور باطن میں بھی جس کو محسوس کروانا ہو یا دکھانا ہو تو دکھاتے ہیں۔ بہرحال تجلی جب کسی مواد میں ظاہر ہوگی تو وہ متجلی جو ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، خالق نہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، یعنی خالق تعالیٰ کی تجلی کسی بھی مواد میں وہ متجلی تجلی ہونے سے خالق نہیں ہو جاتا، مخلوق ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پر ہم وہ عین کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جنہوں نے اس متجلی کو عین کہا ہے انہوں نے کسی اعتبار سے کہا ہے، کسی وجہ سے کہا ہے، ورنہ عین اس متجلی کو انہوں نے خالق نہیں کہا، اس کو کسی وجہ اور اعتبار سے عین کہا ہے۔ اور اگر اس کو ایک وجہ اور اعتبار سے خالق کہہ سکتے ہیں تو اسی طرح ایک دوسری وجہ سے ہم اسے مخلوق کہتے ہیں، ایک دوسرے اعتبار سے ہم مخلوق کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں ہے فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر تجلی فرمائی، تو تجلی کے ہونے سے پہاڑ اپنی اصل پر قائم نہیں رہ سکا۔ جعلہ دکا، نہ یہ کہ پہاڑ جو ہے وہ اپنی اصل پہ قائم رہا، بلکہ جو دیکھنے والوں کا شعور تھا وہ بھی مزمحل ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور دیگر جو ان کے امتی ان کے ساتھ تھے وہ جان سے گئے۔ تو فلما تجلی ربہ، یہ تو جو تجلی ہے اس کو برداشت کرنا بھی ایک کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمادات پر ہو تو وہ بھی ضروری نہیں کہ اپنی اصل پر قائم رہیں، اور اگر انسان پر ہو تو یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بھی اپنے شعور پر قائم رہیں۔ یعنی تجلی کے ہونے سے باشعور کا باشعور رہنا، یعنی اس کے شعور کا اسی طرح سے مستحکم رہنا، یہ ضروری نہیں ہے، سکر میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال انبیاء کا یہ معاملہ ہے کہ وہ بے ہوش تو ہو گئے لیکن سکر میں نہیں گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں رہتے لیکن سکر میں چلے جاتے۔ ان کے لیے بندوبست یہ کیا ہے کہ ان کا ہوش لے لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور ہوش لینا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ ہوش میں رہتے خر موسیٰ صاعقہ نہ ہوتا تو پھر یہ ہونا تھا کہ حضرت ہوش میں ہیں لیکن ہوش نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا کہ وہ بے ہوش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہوش ان کا لے لیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے ہوشی کی حالت میں ان کا ہوش نہیں ہے، کیونکہ اب یہ سوال نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کے اوپر ہوش نے مرتب ہونا تھا وہ ان سے کچھ دیر کے لیے لے لیا۔ اور اب اگر کوئی اس کو بھی عیب بنائے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ عیب بن سکتا تھا تو اس کا ازالہ شارع علیہ السلام نے فرما دیا، یہ فرما کر کہ جب قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں ہے، اور ساتھ یہ بات بھی فرما دی کہ یہ شاید اس بے ہوشی کا ان کو صلہ دیا گیا ہے یا بدلہ دیا گیا ہے کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ان کا ہوش لے لیا، لیکن جس دن میں ہوش میں آؤں گا تو مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آئے ہوئے ہوں گے۔ تو اگر کوئی خر موسیٰ صاعقہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری بتاتا ہے تو یہ اس کے ازالے کے لیے بات کی ہے کہ ایسا ہوگا تاکہ اس دن یہ لوگوں پر کھل جائے کہ ہوش کا لے لینا کمزوری نہیں تھی۔ بہرحال تجلی سے اثر ضرور ہوتا ہے، اس پر میں یہ بات ضروری کرتا چلوں کہ شارع علیہ السلام پر جب تجلی وارد ہوئی ہے تو آپ پر بھی اثر ہوا ہے، لیکن وہ عیب نہیں، یہ اسی اثر کا نتیجہ ہے جو آپ فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے کود پڑوں، وہ روایتیں جو ہیں جن کو بعض لوگوں نے پتہ نہیں کدھر کدھر لے گئے ہیں،
اور اورینٹیلسٹ جو ہیں وہ بھی اس کو دوسری جانب لے گئے ہیں، اور اپنے لوگ بھی خودکشی کے جواز کے لیے تحقیقیں کر رہے ہیں۔ وہ جذب تھا شارع علیہ السلام پر کہ آپ پر جب جبریل اترے ہیں غار حرا میں تو وہ تجلی لے کر آئے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے یہ کلام الہی کی تجلی ہے، اور جو انہوں نے آپ کو پکڑا ہے اور دبایا ہے تو یہ تجلی کے لیے جگہ بنائی ہے تاکہ ویسی صورتحال پیدا نہ ہو جو حضرت موسیٰ کے لیے پیدا ہوئی۔ تو یہ صفت کلام کی تجلی کے لیے آپ کے اندر جذب تو پہلے ہی موجود ہے، لیکن جب ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو آپ ایسی کنڈیشن میں چلے گئے کہ اس کنڈیشن کے اندر یہ آپ کے جملے ہیں کہ یعنی اب اگر جبریل دوبارہ سے نہیں آتا یا تاخیر سے آتا ہے، یا وہ جو چیز وہ لے کر آیا ہے اس کی میرے وجود کے ساتھ اتنی مناسبت ہو گئی ہے کہ اب اس کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ یہ معنی ہے اس قول کا پہاڑ سے چھلانگ لگانے کا۔ اور جو زملونی زملونی کے آپ کے جو جملے ہیں یا جو آپ کے الفاظ ہیں، یہ بھی اسی تجلی کے اثر ہے جو آپ پر ہوئی ہے۔ اور پھر جب وہ تجلی دائمی ہو گئی تو پھر ایسا اثر کم ہوا، لیکن پھر بھی ہوتا رہا۔ جب وحی الہی ہوتی ہے آپ کو پسینہ آ جاتا ہے تو اثر تو ہے، تو وہ وحی کے اندر بھی تجلی ہے، لیکن وہ تجلی اس صورت میں نہیں ہے کہ اس کو صرف دیکھا جائے، بلکہ وہ اس صورت میں ہے کہ وہ آپ سے خود ہم کلام ہے۔ جبریل آپ سے ہم کلام ہے اور آپ کو کلام الہی سنا رہا ہے، تو وہ کلام الہی صفت الہی ہے، اور اس صفت الہی کا آپ کو سنایا جانا دراصل ایک تجلی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے اندر جذب نہیں ہے یا قوت جاذبہ نہیں ہے یا صلاحیت نہیں ہے، وہ کلام اللہ کا پورا فہم نہیں رکھتے، ظاہری فہم ضرور رکھتے ہیں، وہ بھی استفادہ کیا ہوتا ہے انسانی شعور سے، یا بہت سارے لوگوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ علم ہمیں مل جاتا ہے وراثتاً یا مختلف طریقوں سے، لیکن جو حقیقی فہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے وجود میں جب تک کلام کی صفت کی تجلی کو جذب کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر لیتے، تب تک کلام الہی کا پورا شعور آپ کو، وہ جو ایک شعور ہے یا شرح صدر ہے، وہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو عام لوگ دروس قرآن لیتے پھرتے ہیں تو کلام یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بہرحال جو ہر ایک کے لیے اجازت ہو کہ وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پر تجلی کی تو وہ اپنی حالت پہ قائم نہیں رہا۔ اسی طرح جو تجلی باہر ہوتی ہے وہ عالم محسوسات سے تعلق رکھتی ہے، اسے دیکھا جاتا ہے۔ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو دیکھا، اذ رأى نارا فقال، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو میں تمہارے لیے آگ لاتا ہوں۔ اب وہ کیا اوپر آگ تھی؟ نار تھا یا نور تھا؟ وہ نور تھا، لیکن بصورت نار کے ہے، کیونکہ نور اور نار جو ہے ان کو بھی بسا اوقات صورتاً ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچتے ہیں تو وہ آگ نہیں ہے، یعنی اذ رأى نارا، انہوں نے دیکھی آگ، انہوں نے دیکھی آگ، کیا حقیقت میں وہ آگ تھی؟ یعنی انہوں نے اس کو آگ، یعنی وہ نور آپ کو نار کی شکل میں دکھایا گیا، کیونکہ آپ کو نار کی حاجت تھی اس وقت، اسی لیے تو نار لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بھی ایک، دیکھیں یہ بھی ایک عیب ہے کہ کوئی ہو حقیقت میں نور اور دوسرے کو نار نظر آئے، تو عیب کیسے ہے؟ جب دکھانے والا ہی اسی طرح دکھائے تو پھر تو عیب نہیں ہے، پھر تو کمی نہیں ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، قرآن مجید میں ہے، اور وہ ان کے لیے بچڑا بھونتے ہیں کھانے کے لیے، وہ نہیں کھاتے، غور سے دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کیا بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حیرت میں ہیں کہ یہ کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد وہ بولے کہ ہم کھانے والے تھوڑے ہیں،
ہم انسان تھوڑے ہیں کہ بچڑا کھائیں گے، گوشت کھائیں گے، ہم تو فرشتے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حالانکہ ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ ہم نے انہیں ملکوت دکھایا آسمان و زمین کے، لیکن اس وقت جب فرشتے آئے تو فرشتے جب متمثل ہو کے آئے بشر کی صورت میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی پہچان نہیں پائے، اور یہ بھی کمی نہیں کیونکہ دکھایا ہی اس طرح سے گیا۔ تو کبھی تجلی وارد ہو رہی ہوتی ہے، لیکن عام دیکھنے والوں کی نظر کے آگے یا کسی خاص کی نظر کے آگے بھی ایسا پردہ حائل کر دیا جاتا ہے کہ وہ اسے کسی دوسری صورت میں دیکھتا ہے، اور یہ پردہ حائل کرنا بھی اللہ کا انعام اور رحمت ہے، کیونکہ ہر دم ہر لحظہ اس کی تجلی وارد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر سب پر سب اوقات میں پردہ ہٹا دیں تو پھر یہ نظم و انتظام کیسے چلے گا؟ اس لیے پردہ رکھیں گے خود اولیاء پر بھی اور انبیاء پر بھی، اور اس میں پھر غلطی کا جو امکان ہے یا خطا کا جو امکان ہے وہ اولیاء کے لیے پھیر دیا گیا ہے، یعنی دوسروں کے لیے، اور انبیاء کے لیے واضح کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ جو ہے وہ نار دیکھتے ہیں، جب اوپر جاتے ہیں تو نور ہے۔ فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس واجد علی النار ہدی۔ اب یہ دیکھیں، یعنی حضرت موسیٰ کے شعور میں یہ احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسحاق کے پاس کوئی ہدایت کا کوئی سلسلہ ہو۔ فلما اتاہا، جب وہ آتے ہیں تو نو دیا، وہی ندا، یا موسیٰ میں رب العالمین ہوں۔ اب دیکھیں کلام شروع ہو گیا ہے، تو کبھی اس طرح سے بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب جس تجلی کی بات حضرت مجدد صاحب فرما رہے ہیں وہ ہے تجلی ذاتی، بلکہ ہم اس کو ذرا مختصر کرتے ہیں تاکہ بات بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جس تجلی کی بات آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تجلی ذاتی برقی، یعنی باطن کے اندر ذاتی تجلی کبھی وارد ہوتی ہے، پھر چھپ جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر چھپ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، اس کے بعد اس کا دوام ہو جاتا ہے، یعنی یہ برقی رفتہ رفتہ جو ہے یہ دائمی ہو جاتی ہے، اور یہ دائمی جو ہے یہ پہلے برقی کے ذریعے سے جگہ بناتی ہے، یعنی پہلے قطرہ ٹپکتا رہتا ہے، پھر جب سوراخ ہو جاتا ہے اس میں جگہ بن جاتی ہے، پھر اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کھڑا ہی رہتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی شخص کے اندر پہلے جگہ بناتے ہیں، برقی تجلی سے جب جگہ بن جاتی ہے تو دائمی ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ تجلی دائمی ہو گئی تو اس معنی میں وہ روایت ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مگر مومن کے دل میں۔ آپ اس کی سند پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے، اس تناظر کے اندر سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پھر خدا کا سمانا مومن کے دل میں کیا ہے، یعنی مومن کے دل کے اندر وسعت اتنی پیدا ہو جاتی ہے یا جذب کی صلاحیت اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا کی تجلیات اس کے اندر گھر کر لیتی ہیں، وہ پھر دائمی شکل میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ بات تجلی برقی کے تناظر میں حضرت مجدد صاحب دوسروں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس طرح سے صورتحال دوران سلوک یا دوران سیر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور یہ چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک تجلی ہے جو باہر محسوسات میں نہیں ہے، یعنی ظاہری محسوس دیکھی نہیں جا سکی، وہ باطن میں ہے، اس کا تعلق باطنی حواس سے ہے، ظاہری سے نہیں ہے، کیونکہ ظاہری کسی جگہ تجلی ہے تو آدمی ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کوئی آواز ہے کان سے سن رہا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو باطن کے اندر، یعنی تجلی بھی انفس میں بھی ہے، پھر آفاق میں بھی ہے، اور یہ ساری نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو ظاہر بین ملا ہیں یا یہ جو ہر وقت حدیث قرآن کرتے رہتے ہیں، یہ دین کے اس شعبہ کو تو تسلیم کرتے ہیں جن کا تعلق آفاق سے ہے، ظاہر محسوسات سے ہے، لیکن قرآن مجید اس کو ظاہر محسوسات پر یا ظاہری حواس پہ چھوڑتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب جو انفس کی تجلی ہے جب ظاہر میں ہے تو انفس میں بھی ہے، تو یہ ساری آیات ہیں۔ تو یہ جو یہ نصیب ہے بہرحال اللہ والوں کا کہ ظاہر میں تجلی نہ بھی ہو تو باطن میں وہ جو نسبت محسوس کرتے ہیں، جو اسم ذات اللہ سے جو نسبت وہ اپنے باطن میں محسوس کرتے ہیں، تو یہ بھی تجلی کا اثر ہے۔ بس اگر وہ ان کے باطن میں تجلی نہ فرماتا تو وہ اپنے دل میں اسے محسوس نہ کرتے۔
لیکن وہ چونکہ اپنے دل میں اسے محسوس کرتے ہیں تو یہ لہٰذا ان کے دل کے اوپر کوئی ایسی باطنی تجلی ہے، لیکن وہ اس قدر ہے کہ ان کے باطن کو متاثر نہیں کر رہی، چل پھر رہے ہیں۔ یعنی ظاہر کی تجلی بڑی سٹرونگ ہے، مضبوط ہے، شعور میں اضمحلال پیدا کر دیتی ہے، لیکن باطن کے اندر جو تجلی ہے وہ ایسا نہیں کرتی۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو اس تناظر میں آپ کو سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ ان کے پاس ایک دفعہ محفل سما ہے، اور وہ سما یہ نہیں ہے جو اس دور کا ہے، بہت مختلف ہے اس سے۔ ایک صوفی کو وجد ہوتا ہے اور اس کے بعد حضرت جنید بالکل ساکن ہے اور اس قسم کا کوئی اثر ان پر نہیں ہے، اور جب وہ ہوش میں آتے ہیں بعد میں تو پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ پر اثر نہیں ہوتا؟ تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ تراہم کہ وطر الجبال تحسبها جامدہ وہی تمر مر السحاب، تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو کہ وہ ساکن ہیں حالانکہ وہ چلتے ہیں جیسے بادل چلتے ہیں۔ یہ تجلی ہے، یعنی اس دوسرے ولی اللہ پر تو ظاہر ہو گیا کہ جس سے شعور میں اضمحلال پیدا ہو گیا، لیکن جنید بڑا استاد ہے، گرو ہے، مرشد ہے، وہ اپنی جگہ کھڑا ہے، یعنی ظاہر اس پر بھی ہوا ہے لیکن اس کے باطن پر ظاہر ہوا ہے۔ یعنی کسی کے ظاہر پر ظاہر ہوتا ہے تو کسی کے باطن پر ظاہر ہوتا ہے۔ اب جب وہ ظاہر پر ظاہر ہو تو شعور میں اضمحلال پیدا کر دیتا ہے، اور اگر باطن میں ظاہر ہو تو پھر آدمی دوسرے کو پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اس کے باطن کے اندر کچھ چل بھی رہا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک طرح کا سیر فی اللہ ہے، اور یہ جو آپ بات سیر فی اللہ کی فرماتے ہیں تو یہ سیر فی اللہ کو آپ نے اس تناظر میں بیان کیا ہے کہ میرے باطن کے اندر جو ایک کیفیت اور ایک جذب اور ایک احساس اور ایک دھیان کی صورت میں جو اس میں ذات کی نسبت چل رہی ہے، تو یہ سیر فی اللہ ہے وہ باطن بھی مخلوق ہی، اور اس میں جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے مخلوق سے ہی ہو رہا ہے، مخلوق کی صورتوں میں ہو رہا ہے، لیکن وہ غفلت کے ساتھ نہیں ہے، وہ قرب کے دائرہ میں ہے، دوری میں نہیں، وہ سلوک میں ہے، وہ ولایت میں ہے، اور علم کی صورت میں جلوہ گر ہے۔